الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافعی جملہ بلا، شافعی روزی جزا، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، امت کے غمخوار، آقائے کریم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ تقریب شاندار خوبصورت جلسے کا انعقاد ایک بہت ہی حسین اور عظیم مقصد کے تحت ہوا. محب مکرم ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حافظ و قاری طاہر رضا حسانی صاحب عمرہ شریف کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. این سعادت بزور بازو نیست. یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، بہت بڑا
اللہ کا انعام و اکرام ہے۔ دنیا میں بے شمار بادشاہ آئے، بڑے بڑے امیر و کبیر لوگ آئے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری کا شرف انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن لوگوں کو اپنے پسندیدہ بندوں میں منتخب فرما لیتا ہے۔ تو یہ سفر عمرہ انہیں خوب خوب مبارک ہو۔ اللہ تعالی ان کے اس سفر عمرہ کو قبول فرمائے۔ آپ نے بہت سی نعتیں سماعت کی، اسٹیج پر بڑے اچھے اچھے قابل قدر علماء ذوی الاحترام و شورائے اعظام موجود ہیں، جن سے آپ نے نعتیں بھی سنی، اور میرے دائیں جانب منظور نگاہ حضور خالق ملت حضرت العلام حضرت حافظ و قاری خالد رضا خالدی صاحب منہ مبارک شریف لے کر تشریف فرما ہیں۔ حافظ طاہر رضا حسانی صاحب قبلہ کی یہ بھی خواہش ہوئی کہ اس مقدس سفر پہ جا رہا ہوں تو میں تو وہاں جاؤں گا، وہاں زیارت کروں گا، سرکار کے منہ مبارک کی زیارت میری بستی کے لوگوں کو بھی ہو جائے، اور اس خاک روضہ رسول کی جو فرشتوں کی آنکھوں کا سرما ہے، دو تبرکات کی زیارت آپ کو کرائی جائے گی، اور وہ مٹی شریف جو عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے، یعنی حضور کی تربت انور وہ ہے جس کو عرش اعظم پہ بھی فضیلت حاصل ہے۔ بڑے قابل قدر لوگ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ ہمارے یمین میں محب مکرم پیکر اخلاص و محبت حضرت حافظ و قاری سلیم رضا نوری صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ محب گرامی وقار حضرت حافظ و قاری اشفاق احمد صاحب قبلہ اور دیگر ہمارے احباب اہل سنت، کس کس کی تعریف کروں، کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہاں میری حاضری ہوئی، میں بھی آپ حضرات سے ملا، یہ مقدر کی بات ہے، اور حافظ طاہر صاحب قبلہ بڑی محبت فرماتے ہیں، انہوں نے محبت سے مجھے آواز دی اور میں آپ تک پہنچا۔ میرے دوستو، نقیب محترم بھی خوب کوششیں کر رہے ہیں کہ آپ بیدار رہیں، شورائے کرام نے بھی بڑی خوبصورت نعتیں پیش کیں، سن کر ایمان تازہ ہوا، دل باغ باغ ہوا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اس پر گناہ نہیں ہے، یعنی وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
الحمدللہ یہ سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جن کا دل نور ایمان سے لبریز ہے، عشق رسالت سے مملو ہے اور محبت مصطفیٰ کا پیکر ہے۔ آپ سب لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی بستی سے حضرت طاہر رضا حسانی صاحب اس سفر کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، گرمی ہے تپ ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، آب حیات روح ہے زرقاں کی بوند بوند، اکسیر اعظم مس دل خاک در کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے، میرے نبی کا چہرہ ایسا روشن و منور کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو ایسا محسوس ہوا، ایسا محسوس ہوا کہ سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا تھا، سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا تھا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کا چہرہ ایسا روشن، ایسا منور کہ سورج حضور کے چہرے میں کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج حضور کے چہرے میں تیر رہا تھا۔ یہ سرکار کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی تعریف قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، یہ حدیث پاک کا پورا ٹکڑا اعلیٰ حضرت نے صنعت اقتباس کے طور پر اپنے شعر میں ذکر فرمایا، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، ان پر درود جن سے نوے دن بشر کی ہے، ان پر درود جن سے نوے ان بشر کی ہے، یعنی یہ خوشخبریاں، یہ بشارتیں، ان پر درود جن سے نوید ان بشر کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ آدمی ارکان وغیرہ تو مکے میں ادا کرتا ہے، لیکن میرے دوستو مدینہ شریف حاضری دے کر اپنے حج یا عمرے کی قبولیت کی گارنٹی حاصل کرتا ہے۔ مدینہ شریف وہ ہے جہاں مصطفیٰ آرام فرما ہے، کہ جہاں جب آدمی جاتا ہے پہلی نظر گنبد خضرا کے مینار پہ پڑتی ہے تو دل کی دنیا مچل جاتی ہے۔ محبت میں یہی کہتا ہوا عاشق نظر آتا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تازدار پھرتے ہیں، اور پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں،
پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشتے طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ میرے دوستو، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن یاد رکھیے صفا پہاڑ کو صفا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام صفا پہاڑی پہ تھے، اور اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا مروہ پہاڑی پر تھیں، اور حضرت آدم کا لقب کیا ہے؟ صفی اللہ۔ حضرت حوا کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام البشر، یعنی تمام دنیا کے انسانوں کی ماں۔ تو مروہ پہاڑی پہ اماں حوا تھی۔ عربی زبان میں مرأتن کے معنی ہوتے ہیں عورت، اور دنیا کی سب سے پہلی عورت کون ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میرے دوستو، مروہ پہاڑی پر اماں حوا تھیں، صفا پہاڑی پہ حضرت آدم تھے، دونوں کی ملاقات ہوئی، اسی لیے ایک پہاڑی کا نام صفا اور ایک کا نام مروہ پڑا۔ لیکن اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے یہ نشانی کیسے ہیں؟ وہ اس طور پر کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا علماء کی زبانی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی پیاس کی شدت دیکھ کر جب تڑپ گئیں تو پانی کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے دوڑ لگایا، جس کو عربی میں سعی کہتے ہیں۔ سعی کہتے ہیں دوڑ لگانا، کیا ہے؟ سعی۔ صفا مروہ کی سعی حجاج کرام اسی لیے کرتے ہیں کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتی رہیں، یعنی دوڑ لگاتی رہیں۔ پانی تو انہیں نہیں ملا، لیکن آنے کے بعد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں کے معجزے کو انہوں نے دیکھا۔ اسماعیل ذبیح اللہ نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ دیں تو اس سے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم۔ کیا کہتے ہیں؟ آب زمزم پیدا ہو گیا، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوا کہ آپ زم کہہ کے اسے روکیں۔ زم یہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اماں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر زم نہ کہا ہوتا تو وہ پانی پوری دنیا میں پہنچ جاتا، لیکن حضرت حاجرہ نے زم فرمایا، یعنی ٹھہر جا، ٹھہر جا، وہ پانی ٹھہر گیا، لیکن وہ شفاؤں کا مرکز بن گیا۔ آج پوری دنیا میں زمزم کے اندر وہ تاثیر ہے، اور جدید سائنسی نظریات اگر آپ دیکھیں تو زمزم کے اندر تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ بتائیے، ایک نبی کی ایڑی سے لگے ہوئے پانی میں اتنی تاثیر ہے، اور آج کے سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ واقعی زمزم کے اندر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ تو حجاج کرام جاتے ہیں زمزم لے کر آتے ہیں، اور جو عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ بھی زمزم لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو پلاتے ہیں، اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے کون کون سا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ ایک تو وضو کا پانی ہے جو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، لیکن وضو کا پانی اگر بھر پیٹ پینا ہو، سیرابی کے طور پہ پینا ہو، زیادہ پینا ہو تو اس کو بھی بیٹھ کر پینے کا حکم ہے، لیکن 2-3 گھونٹ اگر پینا ہو تو کھڑے ہو کر پینے کا تعظیماً حکم ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ آب زمزم ہے کہ چاہے جتنا پینا ہو اسے کھڑے ہو کر پینا ہے، اس لیے کہ اس میں نبی کا پاؤں مس ہو چکا ہے۔
حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں سے یہ پانی پیدا ہوا تو اس میں تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ایڑیوں میں اتنی تاثیر ہے تو میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاؤں سے جو پانی لگ گیا ہو اس میں کتنی تاثیر ہوگی، اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ اب دیکھیے یہ صفا اور مروہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت ہاجرہ دوڑتی رہی، پانی نہیں ملا، لیکن ان کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر اسے لازم قرار دیا کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کرنا، چونکہ ہاجرہ کی سنت ہے، اللہ کو پسند ہے۔ اب میرے دوستو دیکھیے اسلام میں تمام اعمال کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، تمام اعمال کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے۔ حجاج کرام جاتے ہیں، عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو وہاں طواف بیت اللہ شریف کرتے ہیں، طواف بیت اللہ شریف کرتے ہیں، یہ حج کے فرضوں میں سے ایک فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طواف بیت اللہ کرتے ہیں تو کس انداز سے کرتے ہیں؟ سینہ تان کے کرتے ہیں۔ طواف بیت اللہ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ سینہ تان کے کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے، زمین پہ اکڑ کے چلنا حرام ہے۔ تو میرے دوستو یہ اکڑ کے چلنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اسی لیے قرآن میں ہے کہ یہ زمین پہ تم اکڑ کے نہ چلو، لا تمشی فی الارض مرحا۔ لیکن طواف بیت اللہ جب کرتے ہیں تو اکڑ کے چلنے کا حکم ہے، سینہ تان کے چلنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر طواف کے لیے نکلے تو مکے کے کفار کہا کرتے تھے کہ محمد عربی کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کے جسم میں جان نہیں ہے، جو جھک کے چلتے ہیں، جو بوڑھے ہو گئے ہیں، ضعیف ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے محبوب پوری کائنات کے لیے تو اکڑ کے چلنا حرام ہے، لیکن طواف بیت اللہ کے لیے آپ کو اور آپ کے اصحاب کو اور قیامت تک تمام آنے والے قوم مسلم کے تمام افراد کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ طواف بیت اللہ اکڑ کے کریں۔ تو اکڑ کے میرے نبی نے طواف بیت اللہ فرمایا، ان کے اصحاب نے فرمایا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ عطا اللہ تبارک و تعالی نے تمام حاجیوں کے اوپر لازم قرار دیا۔ اب جو طواف بیت اللہ جھک کے کرے گا اس کا طواف صحیح نہیں مانا جائے گا، وہاں طواف کرنے کے لیے بالکل سینہ تان کر اکڑ کے طواف کرنے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو اسلام میں تمام اعمال کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، کوئی نہ کوئی یادگار ہے، اور یادگار کا نام ہی وہ چیزیں جو یادگار کے طور پر ہیں یقیناً یادگار کے طور پہ ہم مناتے ہیں کیونکہ وہ انبیاء کی یادگاریں ہیں، ہمارے پیارے محبوب کی یادگار ہے۔ تو یقیناً یہ دولت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ فضیلت دولت سے نہیں حاصل ہوتی۔ ہندوستان میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بتاؤ ان کو حج کی سعادت حاصل ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا ان کے پاس دولت کی کمی تھی؟ کیا ان کے پاس ثروت کی کمی تھی؟ نہیں۔ ارے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے وہی جاتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی بلاتا ہے، یہ اس کے گھر کی حاضری کوئی آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی چلا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پر نظر پڑتی ہے، سرکار کے گنبد کی زیارت ہوتی ہے تو کیا ہو جاتی ہے؟ شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
حدیث پاک کی روشنی میں منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اب میرے دوستو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی حج کر کے آئے اور گناہ میں ملوث ہو جائے، کسی کا حق جو ہے غصب کر لے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، حقوق العباد میں گرفتار ہو جائے، بندوں کے حقوق کو ادا نہ کرے، تو یقیناً نہ اس کا حج کسی کام کا ہے، نہ عمرہ کسی کام کا ہے۔ ارے حج و عمرہ اس کے لیے ہے جو اس پہ قائم رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حجاج کرام جاتے ہیں تو وہاں سنگ اسود کو بوسہ لیتے ہیں، حجر اسود کو چومتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے، قرآن کی تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ حجر اسود جب جنت سے حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ لے کر آئے تھے تو اس کا رنگ بالکل سفید تھا، اس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی شرما جاتی تھی، لیکن آج حجر اسود لوگوں کے گناہوں کو چوس چوس کر بالکل کالا ہو چکا ہے، اسی لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، کالا پتھر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو فاروق اعظم فرماتے ہیں، اے حجر اسود، یہ نہ سوچنا کہ عمر نے تجھے اس لیے چوما کہ تجھے ابو البشر حضرت آدم جنت سے زمین پہ لے کے آئے۔ اے حجر اسود، یہ نہ سوچنا کہ عمر نے تجھے اس لیے چوما کہ تو مقدس پتھر ہے، لوگوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ اے حجر اسود، یہ مت سوچنا کہ عمر نے تجھے اس لیے چوما کہ تو کل قیامت کے دن نیکوں کے نیکیوں کی گواہی دے گا اور بروں کی برائیوں کی گواہی دے گا، بلکہ عمر نے تو تجھے اس لیے چوما کہ تجھے میرے محبوب نے چوم لیا ہے۔ اے کاش جہاں مصطفیٰ کے لبہائے نازنی لگے ہوں وہیں عمر کے ہونٹ لگ جائیں تو یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ سوچئے، منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی، یعنی کہ جس نے میری تربت کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اور کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں علماء کے دو گروہ جو ہیں آپس میں مختلف فی تھے، ایک مسئلے کے معاملے میں اختلاف چل رہا تھا، اور یہ اختلاف بہت پہلے سے کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ جو لوگ مکے کو افضل مانتے تھے ان کی دلیل یہ تھی، چونکہ مکے میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملتا ہے، مکے میں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور مدینے میں ایک نیکی کرو تو 50,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ مکہ شریف مدینے سے افضل ہے، پتہ چلا کہ مکہ شریف مدینے سے افضل ہے، مدینہ شریف سے افضل ہے، اس لیے کہ وہاں 1,00,000 نیکی مل رہی ہے، یہاں 50,000 نیکیاں مل رہی ہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مدینہ شریف افضل ہے، انہوں نے دلیل یہ پیش کی کہ سنو، مکے میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر تو ہے، لیکن ایک گناہ سرزد ہو جائے تو ایک گناہ کا عذاب نہیں بلکہ 1,00,000 گناہ کا عذاب ہوگا، اور مدینے میں ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر تو ہیں، لیکن ایک گناہ سرزد ہو جائے تو ایک ہی گناہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں رحمت للعالمین لیتے ہوئے ہیں،
ساری کائنات کے رحمت لیتے ہوئے ہیں، میرے محبوب لیتے ہوئے ہیں، تو یہاں ایک گناہ کا عذاب ایک ہی گناہ کے برابر۔ ان کی دلیل تھی جو لوگ مدینہ شریف کو افضل مانتے تھے، لیکن امام اہل سنت سے جب پوچھا گیا تو اعلیٰ حضرت نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ کیا جواب دیا اعلیٰ حضرت؟ کہ طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہدی، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہدی، طیبہ نہ سہی افضل، مکہ ہی بڑا زاہدی، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، اور اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگی بجھا دے گی، جو آگی بجھا دے گی، وہ آگی لگائی ہے، جو آگی بجھا دے گی، وہ آگی لگائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں اور سبھی نے صف محشر میں سبھی نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سبھی نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بھی کیسوں کے آقا، اے بھی کیسوں کے آقا، ابھی تیری دعائی ہے، اے بھی کیسوں کے آقا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے،
صرف انہی کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا۔ پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھر کی ہے، کعبہ بھی ہے، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کی ایک ذل، کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔ یہ سنگ اسود کی بات چل رہی ہے، یہ جو گناہوں کو چوس لیتا ہے سنگ اسود، یہ سب میرے نبی کے صدقے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، یعنی نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور سے نماز عصر کی۔ اتنی شاندار نماز، لیکن حضرت علی نے حضور کی محبت میں عصر کی نماز کو چھوڑ دیا۔ مقام صحبہ میں جب زانوئے علی پر مصطفیٰ جان رحمت سر انور رکھ کر سوئے ہوئے تھے، سورج غروب ہو گیا، عصر کی نماز جاتی رہی، مغرب کا وقت آ گیا، حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے، رخسار مبارک پہ پڑے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا کہ علی رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میری نماز قضا ہو گئی۔ آقا نے فرمایا کہ علی تو نے کس کی محبت میں نماز قضا کر دی؟ نماز تو نے کیوں نہیں ادا کی؟ کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرما رہے تھے۔ اے میرے آقا میں کیسے آپ کو جگاتا؟ اس بارگاہ کا ادب تو جبریل امین بھی کیا کرتے ہیں، جبریل کو بھی جگانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ پیشانی سے کافور نور مل کر مصطفیٰ جان رحمت کو بیدار کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت علی کی محبت نے کہا تھا کہ علی نمازیں قضا ہو تو پھر سے ادا ہو، محبت قضا ہو تو کیسے ادا ہو؟ نماز تو پھر سے ادا ہو سکتی ہے، یہاں صاحب نماز کے ادب کی بات ہے، کیسے حضور کو بیدار کروں؟ لیکن جب آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپکے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ فرمایا کہ علی تو نے کس کی محبت میں نماز قضا کی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت میں۔ خیر میں ادا کر لوں گا۔ کہا کہ نہیں علی یہی نماز تمہیں ادا کرنی ہے۔ حضور نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا اور مقام صحبہ میں سورج پچھم سے حضرت علی کے لیے نمودار ہو گیا، اور نبی نے دنیا کو بتا دیا کہ نبی کی محبت میں جو نماز قضا کرتا ہے وہ قضا نہیں بلکہ ادا کرتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بتا دوں، اگر کوئی صحابی نماز پڑھ رہے ہوتے، حضور آواز دیتے تو وہ صحابی دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں جاتے، جس کام کا حضور حکم فرماتے وہ صحابی وہ کام کر کے جب واپس لوٹتے تو جہاں سے نماز انہوں نے چھوڑی تھی وہیں سے ادا فرماتے تھے۔ اس لیے کہ متفقہ عقیدہ ہے فقہائے اسلام کا کہ نبی کی خدمت میں وقت گزارنا بھی عبادت میں شامل ہے، بلکہ سب سے اچھی عبادت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فروع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دو۔ اور محبوب کی بارگاہ میں حاضری دینا گویا کہ گناہوں سے نجات کا ذریعہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اس قدر کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، شکل بشر میں نور الہی اگر نہ ہو، کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر کی ہے، کیا قدر اس خمیر ماؤ مدر کی ہے۔ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ وہ جگہ کس کی ہے؟ خنزیر اور گدھے کی، وہ جگہ کس کی ہے؟ خنزیر اور گدھے کی، جس دل میں محبت رسول نہ ہو۔ نور الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک و خر کی ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نزدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام۔ دیکھیے حضرت آدم کا یہ مقام ہے کہ ان کی نبوت اور ان کی ابوت سب کو عام ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے۔ ام البشر کون ہے؟ ابھی میں نے بتایا ام البشر حضرت حوا۔ ام البشر کون ہے؟ حضرت حوا۔ دیکھیے جنت میں حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت آسیہ زوجہ فرعون، یہ سب کے سب کس کی بیوی ہوں گی؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں یہ سب میرے آقا پیارے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنے اچھے نقطے کی طرف اعلیٰ حضرت نے اشارہ فرمایا، لیکن آپ سمجھ ہی نہیں پائیے گا اشارے رضا کو، تو اشارے میں میں سمجھاتا ہوا چلوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پیسر کی ہے۔ عروس کے معنی دلہن اور پیسر یعنی ظاہری طور پہ حضرت آدم کے میرے آقا کیا ہیں؟ بیٹے ہیں نا، ارے ساری دنیا حضرت آدم کی اولاد ہے۔ اب دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ابو البشر حضرت آدم کیا کہتے تھے؟ ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میری اصل، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے۔ میرے نبی سب سے آخری نبی بن کے تشریف لائے، لیکن آدم علیہ السلام ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ نبی جو سب سے آخری میں تشریف لانے والا ہے وہ سارے نبیوں کا نبی، سارے رسولوں کا تاجدار ہوگا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں میں آدم علیہ السلام کے خمیر کے تیار ہونے سے 14,000 سال پہلے بھی نبی تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
کنتو نبیم و آدم بین المائے والتین۔ وقت ہے نہیں کہ آپ کو کچھ بتا سکوں، بس یہ آخری شعر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں السلام۔ یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے، اور جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جنت میں آ کے مراد یہاں کیا ہے؟ رسول پاک کے روضے پہ آ کر بھلا کوئی دوزخ میں کیسے جا سکتا ہے؟ قاعدہ تو یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جاتا ہے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ تو جو نبی کے روضے پہ چلا جائے، جو ماتھے کے نگاہوں سے، ایمان کی آنکھوں سے حضور کے روضہ انور کی زیارت کر لے، جنت کو دیکھ لے، تو وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حاضری کو، اس جلسہ پاک میں حاضری کو قبول فرمائے، اور حافظ طاہر رضا حسانی صاحب قبلہ کے اس سفر عمرہ کو خوب شرف قبولیت عطا فرمائے، یہاں تمام لوگوں کو عشق رسالت کی حلاوت عطا فرمائے، محبت مصطفیٰ کا شربت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بلندی عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیشہ گامزن رکھے، آمین ثم آمین۔ اخیر میں پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو ہے منہ مبارک شریف اور خاک روضہ رسول کی زیارت کرا دی جائے، وقت بہت نازک ہے اور ایک جلسے میں اور شریک ہونا۔ حافظ طاہر رضا حسانی صاحب قبلہ کو میں اپنے تمام خاندان کے تمام لوگوں سے، جو مجھ کو برکتاً، رحمتاً، تبرکاً، تیمناً جو اجازتیں، خلافتیں بزرگان امت، اساتین ملت کے ہاتھوں سے پہنچی، وہ سب ان کو عطا کرتا ہوں، اور ان کے سر پہ دستار خلافت و اجازت باندھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے اور زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے دین و سنیت کی خوب ترویج و اشاعت کا کام ان سے لے، اور رب العالمین مسلک اعلیٰ حضرت کو اور ان کے ذریعے اور زیادہ پھیلائے، اس کی نشر و اشاعت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔